إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے جو ہے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ قرآن صحیح حدیث کو سمجھنا، سمجھ کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے، لازم ہے. ابھی ہم سوچتے ہیں کہ قرآن کون اٹھائے گا، کام پہ جانا ہے، یہ ہے وہ ہے. 2 منٹ لگیں گے، ایک آیت پڑھو، اس کے معنی پڑھو اور چلتے رہو، کام پر چلو. ڈیوٹی پر جاؤ، ایک آیت پڑھو، ایک معنی پڑھو، اس کے سمجھ لو، ڈیوٹی پر چلو. تو قرآن لازمی پڑھنا ہے، نماز لازمی پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز معاف نہیں ہے. گناہ تمہارے کوئی بھی اللہ تعالیٰ چاہو تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے معافی نہیں. نماز میں اللہ تعالیٰ یہاں تک کہہ دیے سورہ النساء میں اور کئی جگہ پہ کہ جب نماز پڑھی جایا کرے تو دھیان نماز میں لگاؤ، صحیح نماز پڑھو، خضوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو. خضوع اور خضوع کے ساتھ یعنی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو نماز جو ہے یا تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، دماغ میں رکھو، یا تو تم اللہ کو دیکھ رہے. یہ باتیں دماغ میں ہونی ضروری ہے. اور نماز معاف نہیں. نماز میں تم جا رہے، راستے میں ہے، سفر میں ہے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر دیے. سفر میں ہے تو بھی تمہارے کو جیسے عصر کی 4 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں 2 پڑھو، فرض 2 پڑھو تو 2 رکعت آپ کے لیے معاف ہے، 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. ٹائم ملے تو 4 بھی پڑھنا ہے. تو سفر میں ضروری ہے پڑھنا. سفر میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اس کے بعد میں جیسے ابھی جنگ ہو رہی ہے، ملٹری والے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو سورہ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب لڑائی ہو رہی ہے تو 10 آدمی جو ہے لڑو، ہتھیار اٹھاؤ، لڑو. 10 آدمی ہتھیار بازی میں رکھو، نماز پہلے پڑھو اور اس کے بعد پھر لڑنے کو جاؤ. اس آدمیوں کو جو نہیں پڑھے ان کو بھیجو، وہ 10 آدمی بھی نماز پڑھ لے گئے. تو اللہ تعالیٰ لڑائی کے ٹائم پر بھی نماز کے لیے معافی نہیں ہے. اور گھر میں تمہارے کو جیسے کھڑنے نہیں ہو رہا ہے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھنے نہیں ہو رہا ہے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھنے ہو رہا ہے آنکھوں کے اشاروں میں پڑھو. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز کسی کے لیے معاف نہیں. ہر مسلمان لوگ کے لیے، کوئی بھی مسلمان ہو، نماز معاف نہیں. نماز لازم پڑھنا ہے اور ضروری پڑھنا ہے، کسی بھی حال میں ہو پڑھنا ہے. اب میت کا گھر ہے، کوئی گھر میں گزر گیا تو آدمی سوچتا ہے میں میت کے گھر میں ہوں، کیسے نماز پڑھوں گا. اس کی کہ اس میں رہ جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوٹ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز معاف نہیں ہے. تم کسی بھی حال میں رہو، نماز ضروری ہے، لازم ہے. شادی میں ہو تو شادی چھوڑو، نماز کو آؤ. مر رہا آدمی، کوئی مر گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھو. اس کا کفن دفن بعد میں کرو، پہلے نماز. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں جو ہے تم ہر چیز چھوڑ دو، نماز لازم پکڑو. نماز کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا کہتے ہیں کہ نماز معاف نہیں ہے. اور ایک شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شرک قرار دینا، دوست بنانا، اللہ کے ساتھ ملانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ 2 چیز اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اور گناہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ چاہو تو معاف کر سکتے ہیں، شرک کو کبھی بھی معافی نہیں ہے.